بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. المقامة الخامسة، پانچواں مقامہ. وہی الکوفیہ. پانچویں مقامے میں علامہ حریری نے اشعار میں فقیر کی صدا لگائی ہے. کہانی کی ترتیب یوں ہے کہ حارث بن حمام کوفہ میں چند ساتھیوں کے ساتھ رات کو قصہ گوئی میں مشغول تھا کہ ایک فقیر دروازے پر آ کر صدا لگانے لگا اور ان سے ٹھکانہ اور کھانا طلب کیا. انہوں نے دروازہ کھولا، فقیر کو کھانا کھلایا تو دیکھا کہ وہ ابو زید سروجی تھا. اس سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنا کوئی قصہ بیان کرو. سروجی نے اپنا ایک عجیب واقعہ سنایا کہ کل رات میں ایک گھر کے پاس جا کر اشعار میں آواز لگانے لگا تو ایک بچہ نکلا اور اس نے اشعار ہی میں جواب دیا کہ ہمارے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں، فقیر کو کیا کھلا سکتے ہیں. ابو زید بچے کی برجستگی سے بڑا متاثر ہوا اور اس سے پوچھا کہ بیٹے آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام زید ہے اور میں فیض کا رہنے والا ہوں اور یہاں میں مسافر ہوں. میرے باپ نے شادی کی، بیوی جب امید سے ہو گئی تو وہ غائب ہو گیا. معلوم نہیں کہ اب وہ زندہ ہے کہ مردہ. ابو زید نے کہا میں نے جان لیا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے کیونکہ یہ حرکت میں نے ہی کی تھی. یہ عجیب واقعہ سننے کے بعد حاضرین نے سروجی سے پوچھا کہ آپ بیٹے سے کب ملیں گے؟ کہنے لگا جب کچھ رقم ہاتھ آئے تب ملوں گا. فقر کی حالت میں ملنے سے کیا فائدہ؟ حاضرین میں سے ہر ایک نے اپنے ذمے کچھ رقم لے لی اور اسے دے دی اور وہ روانہ ہوا تو حارث کے ساتھ جانے لگا کہ بیٹے سے اس کی بھی ملاقات ہو. ابو زید نے حارث کو دیکھا، کہہ کر لگایا اور اشعار میں کہا یہ ساری کہانی من گھڑت ہے، یہ رقم بٹورنے کا ایک حربہ ہے جو میں استعمال کرتا ہوں. اس مقامے کے اندر تقریباً 24 اشعار ہیں. المقامۃ الخامسۃ ہی الکوفیہ. علامہ حریری نے یہ مقام مشہور شہر کوفہ کی طرف منسوب کیا ہے. شریشی نے لکھا ہے کہ کوفہ عراق میں واقع ہے اور بغداد سے 30 فرسخ کے فاصلے پر ہے. یہ تکوف الرمل سے ماخوذ ہے جس کے معنی ریت کے طے بتے ہونا. کیونکہ کوفہ میں لوگوں کی کثرت تھی اس لیے اس کا نام کوفہ رکھا گیا. کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک چھاونی کے طور پہ بسایا تھا. اس سے قبل یہ علاقہ سورستان کہلاتا تھا. شروع میں ہی چونکہ یہ ایک چھاونی تھی اس لیے پختہ مکانات کے بجائے یہاں رہنے والے کھجور کے پتوں اور بانسوں سے عارضی مکان بناتے تھے. جب حضرت مغیرہ بن شعبہ یہاں کے گورنر بنے تو ان کے زمانے میں پھر وہ پختہ اینٹوں کے مکان بنائے گئے. کوفہ اپنے عہد عروج میں 16 میل کے اندر پھیلا ہوا تھا اور 70,000 مکانات پر مشتمل تھا. کوفہ جو ہے وہ بڑی یگانہ روز شخصیات کا وطن رہا ہے. یہاں سے بڑے بڑے علماء اور رجال دین کی تاریخ وابستہ ہے. حضرت فاروق اعظم نے تعلیم دین کی غرض سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اپنے زمانہ خلافت میں یہاں بھیجا اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس شہر کے چپا چپا کو علم حدیث سے جگمگا ڈالا. ان کے شاگردوں کے حلقے پورے شہر میں پھیل گئے اور یوں کوفہ نہ صرف عراق بلکہ اپنے عہد میں پورے عالم اسلام کی علمی اماجگاہ بنا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کا علمی ماحول دیکھا تو فرمایا اللہ عبداللہ ابن مسعود پر رحم فرمائیں، انہوں نے یہ شہر علم سے بھر دیا ہے. آج کل کوفہ حکومت عراق کے تحت ہے. اور سیاسی، علمی اور جغرافیائی لحاظ سے اس کی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہی. حكى الحارث بن همام قال سمرت بالكوفة في ليلة أديمها ذو لونين وكمرها كطاويذ من لجين مع رفقة غزو بلبان البيان وسحبوا على سحبان ضيل النسيان ما فيهم إلا من يحفظ عنه ولا يتخفض منه ولا يميل الرفيق إليه ولا يميل عنه. عدیم چمڑے کو کہتے ہیں. عدیم اللیل رات کی تاریکی. عدم الخبز عدما عدم یعدم روٹی کو سالن میں ملانا.
تر کرنا، ادنا یعدم ادمن اور ادما یعدم ادمتن کا روما سے گندم گو ہونا۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ حمزہ دال میم کا مادہ موافقت محبت پر دراغ کرنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو نظرت الیہا فإنہ احرى ان یؤدم بینکما، پیغام نکاح دینے سے پہلے اگر آپ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور تم اس عورت کو دیکھ لیتے تو اس سے تمہارے درمیان محبت و موافقت زیادہ ہوتی۔ تعامن معدوم ملائم کھانا جس کے ساتھ سالن ہو۔ قبیلہ بنی جشم کے سردار زرید بن سمہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگی ابا فلان اتطلقنی فواللہ لقد اطعمتک معدومی وابسطتک مکتومی واتیتک باہلا غیر ذات السرار، کہ آپ نے مجھے طلاق دے رہے ہیں جبکہ بخدا میں نے اپنے ہاتھ کا نرم کھانا آپ کو کھلایا، معدوم اپنا صیغہ راز آپ کے سامنے پھیلایا اور آپ کے پاس کسی قسم کی بندش کے بغیر آزاد ہو کر لجین چاندی کو کہتے ہیں اور ہمیشہ تصویر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ثریا اور قمیص کی طرح۔ وضو مذکر غائب جہاں مذکر غائب مجہول کا صیغہ ہے۔ غزا یغزو غضباً کھانا کھلانا۔ غزوت الصبی باللبن پرورش کرنا۔ لبان دودھ کو کہتے ہیں۔ لبان اور لبن دونوں میں فرق یہ ہے کہ لبان کا اطلاق صرف انسان کے دودھ پر ہوتا ہے، جانور کے دودھ کے لیے مستعمل نہیں، اور لبن عام ہے، انسان اور جانور دونوں کے دودھ پہ بولا جاتا ہے۔ ہوا اخوہ بلبان امہ، یعنی اس کا رضائی بھائی ہے، بلبن امہ استعمال نہیں ہوتا۔ وضو بلبان البیان، یہ جملہ رفقہ کے لیے صفت ہے۔ وصحبوا ولا صحبان، صحب الشیء صحبا، صحب یسخب کھینچنا، صحبت الریح التراب ہوا کا مٹی اڑانا۔ بادل کا صحاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر صحبان ابن وائل کا تذکرہ ہوا۔ صحبان بن ظفر عرب کے مشہور قبیلہ وائل بن ربیعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد یہ مسلمان ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ انہی کی خلافت میں 54 ہجری میں 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ صحبان فصاحت و خطابت میں ضرب المثل ہیں۔ ایک مرتبہ عرب کے مختلف قبائل کے خطیب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع تھے۔ صحبان آئے تو سب کھسک کر نکل گئے۔ صحبان نے انہیں دیکھ کر یہ شعر پڑھا، لقد علم الحی الیمانون اننی اذا قلت اما بعد انی خطیبها، کہ ان قبائل کو معلوم ہے کہ جب میں اما بعد کہہ دیتا ہوں تو پھر میں ہی ان کا خطیب ہوتا ہوں، یعنی کوئی خطیب ان کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا۔ اور پھر تقریر کرنے لگے، زور سے اثر تک ایسا برجستہ اور سلیس بولے کہ نہ ٹکے نہ رکے اور نہ ہی کسی لفظ کو مقرر استعمال کیا۔ حاضرین حیران ہوئے تو حضرت معاویہ نے فرمایا آپ عرب کے سب سے بڑے خطیب ہیں۔ کہنے لگے صرف عرب کے؟ نہیں، بلکہ ان تو جن سب خلقت خداوندی کا میں سب سے بڑا خطیب ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک آپ ایسے ہی۔ دنیا کے بارے میں ان کے ایک خطبے کا ایک حصہ، ان الدنیا دار البلاغ والآخرۃ دار القرار ایھا الناس فخذوا من دار ممرکم الى دار مقرکم ولا تهتكوا اسرارکم عند من لا تخفى عليه اسرارکم واخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل ان تخرج منها ابدانكم ففيها حييتم ولغيرها خلقتم ان الرجل اذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ما قدم فقدموا باغا يكون لكم ولا تخلفوا كلا يكون عليكم۔ دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا تو صرف پیغام رسانی کا گھر ہے، آخرت ہی رہنے کے لیے ہے۔ لوگوں اس دار گزرگاہ سے اپنے اصلی گھر اور اپنی رہائش کے لیے کچھ حاصل کر لو،
اپنی پردہ دری اس ذات کے سامنے نہ کرو جس پر کوئی راز پوشیدہ نہیں۔ دنیا سے جسم کے نکلنے سے پہلے پہلے تم اس سے اپنا دل نکال لو۔ دنیا میں تم زندگی تو گزار رہے ہو لیکن پیدا دوسرے جہاں کے لیے کیے گئے ہو۔ آدمی جب مرتا ہے لوگ کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا ہے، جبکہ شریف فرشتے کہتے ہیں یہ لایا کیا ہے، اس لیے کچھ اپنے لیے آگے بھیجو، سب کچھ پیچھے نہ چھوڑو کہ وہ تمہارے لیے وبال بنے۔ ذیل ثوب، ذیل دامن کنارہ آخری حصہ، ذیل الکتاب حاشیہ زمینہ اور ازیال جمع آتی ہے۔ طاہر الذیل پاک دامن۔ ولا يتخفض منه، یعنی ہمارے ساتھی ایسے تھے کہ ان میں سے کسی سے اضطراب اور دوری اور غور اختیار نہیں کیا جاتا تھا۔ تخفض کے اصل معنی ہے الاجتہاد فی حفظ الشیء کأنه لا حذر، خوف کی وجہ سے کسی چیز کی بہت زیادہ حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا۔ طالب کا شعر ہے انی لأبغض عاشقا متحفظا لم تتهمه اعین وقلوب، مجھے اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھنے والا ایسا عاشق اچھا نہیں لگتا جس پر کوئی آنکھ و دل تہمت نہ لگائے۔ یمیلو مالا یمیلو میلن، جب اس کے صلے میں الہ آئے تو معنی ہوتا ہے مائل ہونا۔ مالا عنہ، جب اس کے صلے میں عن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا۔ حکل حارث بن حمام قال، حارث ابن حمام نے حکایت کی، کہا میں نے قال استمرت بالکوفۃ بلیلۃ ادیمها ذو لونین، میں نے کوفہ میں ایک ایسی رات میں قصہ گوئی کی جس کا چمڑا دو رنگوں والا تھا، یعنی اس میں روشنی بھی تھی چاند کی اور تاریکی بھی تھی۔ وقمرها تعویذ کتعویذ من لجین، اور اس کا چاند چاندی کے تعویذ کی طرح آدھے دائرے کا تھا۔ مع رفقۃ غضوب لبان البیان، ایسے دوستوں کے ساتھ کہ جن کو بیان کے دودھ سے غذا دی گئی تھی، یعنی وہ اپنے دور کے بڑے ادیب و خطیب تھے۔ وصحبوا علی صحبان غیل النسیان، اور وہ اتنے بڑے ادیب تھے کہ انہوں نے صحبان وائل پر بھی دامن فراموشی کھینچ دیا تھا۔ اپنی خطابت کے جوہر ایسے دکھائے کہ لوگ دنیا کے سب سے بڑے خطیب صحبان وائل کو بھی بھول گئے تھے۔ ما فیہم الا من یحفظ عنہ ولا یتخفض منہ، ان میں کوئی ایسا نہ تھا مگر ایسے لوگ کہ جن سے یاد کیا جاتا تھا، کہ ان کی باتیں یاد کی جاتی اور ان سے اجتناب نہیں کیا جاتا تھا۔ وَيَمِيلُ الرَّفِيقُ إِلَيْهِ وَلَا يَمِيلُ عَنْهُ، اور ساتھی ان کی طرف مائل ہوتا، ان سے اعراض نہیں کرتا تھا۔ فاستهوانا السمر إلى أن غرب القمر وغلب السهر فلما ربك الليل البهيم ولم يبك إلا التهويل سمعنا من الباب نبأة مستنبئ ثم تلتها سكة مستفسر فقلنا من الملم في الليل المدلهم فقال استهوانا۔ استهوا باب استفعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نا ضمیر مفعول بھی کی ہے، آگے الثمر اس کا فاعل ہے۔ استہوا کے معنی ہے عاشق بنانا، گرویدہ بنانا، سیدھا تادیے کے لیے ہے۔ ہوا یہوی ہون عاشق ہونا۔ السحر مصدر ہے، سحر یسر سحرا باب سمیع سے جاگنا۔ مشہور شعر ہے بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، تکلیف کی بقدر، مشقت کی بقدری بلندیاں ملتی ہیں، اور جو بلندیاں چاہتا ہے تو وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ ربک اللیل البہیم، ربک یربک الترویب، اہل لغت نے اس کا ترجمہ کیا ہے مد روا کا ظلم، رات نے اپنی تاریکی کا خیمہ تان لیا، روا خیموں کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رات نے خوب تاریکی پھیلائی۔ را کا یروک و روکن و روکان، کسی چیز کا پسند آنا، تہجد میں ڈالنا، اور روے کا یا رکو روکن روکن، اوپر کے لمبے دانتوں والا ہونا۔ بہیم بہت زیادہ سیاہ، جمع کی بہمن اور بہمن آتی ہے۔ تحویم ہلکی نیند،
التحویم النوم باللیل والتعبیر النوم فی القائلہ، تحویم کہتے ہیں رات کو سونا، تعبیر کہتے ہیں دن کو سونا۔ حضم الرجل اس وقت کہتے ہیں جب اونگتے ہوئے انسان کا سر گر جائے، جس سے بیدار ہو کر آدمی سر اٹھائے، مجرد سے استعمال نہیں ہوتا۔ نبع آہستہ آواز، نبع ینبع نبعا نبعتا آہستہ آواز نکالنا، نبع نبوعا بلند ہونا۔ مستنبح یہ باب استفعال سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سین طلب کے لیے ہے۔ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کتوں کو بھونکائے، یعنی کتوں کو خود اس کو پتھر پھینک کر یا انہیں اشارہ کر کے بھونکنے پہ مجبور کرے۔ نبخ الکلب نبخن و نبوخن و نباخن، کتے کا بھونکنا۔ عربوں کے ہاں طریقہ یہ تھا، جب رات کو چلتے ہوئے صحرا میں راستہ بھول جاتے تو آبادی کا پتہ چلانے کے لیے کتے کسی آواز نکالتے تھے، جس کو سن کر اگر آبادی قریب ہوتی تو وہاں موجود کتے بھونکنے لگ جاتے، جس سے آبادی کا پتہ چل جاتا تھا۔ تو مستنبخ کا معنی کہ کتے جیسی آواز نکال کے کتوں کو بھونکانا تاکہ آبادی کا پتہ چل جائے، اس طرح کرنے والے کو مستنبح کہتے تھے۔ حسان ابن ماقر اپنی سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَمُسْتَنبِخٍ فِي جُنَخِ اللَّيْلِ دَعْوَتُهُ بِمَشْبُوبَةٍ فِي رَاسِ سَمْدٍ مُقَابِلُ فَقُلْتُ لَهُ أَقْبِلْ فَإِنَّكَ رَاشِدُ وَإِنَّ عَلَى النَّارِ النَّدَى وَابْنُ مَاثِلُ۔ اور ایک رات کی تاریکی میں کتے بھونکوانے والے کو میں نے ایک مضبوط سردار کے ہاں جلتی ہوئی آگ کے پاس دعوت دیتے ہوئے کہا آئیے، آپ نے ٹھیک رہنمائی پائی ہے، کیونکہ اس آگ کے پاس سخاوت اور ابن ماثل دونوں موجود ہیں۔ تک کا یسک کو تکن دور سے مارنا، تک کل باب دروازہ بند کرنا، تک بند کیا۔ تک دستاویز وثیقہ چیک کو بھی کہتے ہیں، سکن مالیون۔ تک کا یہاں سے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ مراد ہے۔ مولیم یہ باب فعال، اس میں فعال کا صیغہ علامہ بالقوم وعلی القوم، کسی کے پاس مہمان بن کے آنا۔ علامہ بوصیری رحم اللہ کا شعر ہے ولا اعدت من الفعل الجمیل کرا ضیف علم براسی غیر مختشمی، لما یلم لما جمع کرنا، لما اللہ شاء اللہ اس سے متفرق امور کو جمع کریں، اور جب سلے میں بائے تو لما بفلاں تو معنی ہوتے ہیں مہمان بننا، کسی کے پاس ٹھہر جانا، آ کر ٹھہر جانا۔ المدلہم سخت تاریخ، ایک شارہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ قریشی نے لکھا ہے کہ یہ دہمہ سے ماخوذ ہے، اس میں لام زائد ہے۔ دہمہ تاریکیوں کو کہتے ہیں۔ فرس ادہم سیاہ گھوڑا۔ فاستہوانا السمر چنانچہ رات کی قصہ گوئی نے ہم کو فریفتہ بنایا۔ الی ان غرب القمر یہاں تک کہ چاند غروب ہو گیا۔ وغلب السحر اور بیداری غالب آ گئی۔ فلما ربک اللیل بہیم جب تاریک رات اپنے اپنا خیمہ تان لیا، خوب اندھیری ہو گئی۔ ولم یبق الا التحویم اور نہیں رہا مگر اونگ، بس اونگنے کا کام تھا۔ سمعنا من الباب نبأة مستنبخ ہم نے دروازے سے کتوں کو بھونکوانے والے کی آہستہ آواز سنی۔ ثم تلتها سکۃ مستفسر اس کے پیچھے دروازہ کھلوانے والے کی کھٹکھٹاہٹ آئی۔ فقلنا تو ہم نے کہا من الملم فی اللیل المدلہم رات میں کی تاریکی میں آنے والا مہمان کون ہے؟ فقال تو وہ کہنے لگا اشعار کی زبان میں یا اہل ذا المغنى بکیتم شر ولا لکیتم ما بکیتم ضر قد دفع اللیل الذی اکفار الى ذراکم شائسا مغبر اخا سفار طال واستبر قد تنسنا مستوقفا مصفر مثل هلال الأفق حين افتر وقد أرى فناءكم معتر فأمكم دون الأنام سر يبغي كرم منكم ومستكر فدونكم صيفا كنوءا حر يرضى بمخلولا وما أمر وينتني عنكم ينص البر بر۔ المغنا گھر جمع المغانی۔ باب سامیہ سے ظرف کا صیغہ ہے۔ غنی بالمکان مقیم ہونا۔ سورہ ہود میں آتا ہے کَلَّمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ۔ غنی یغنا غنا غنا مالدار ہونا، غنی مستغنی ہونا۔ غین نون یا کا مادہ دو معنوں پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے۔
کفایت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، دوسرا معنی آواز اور گانے کے آتے ہیں، الغنا گانا۔ وکیتم باب ضرب سے ماضی مجہول مخاطب جمع مخاطب کا صیغہ ہے، تم بچائے جاؤ، دعا کے طور پہ کہا گیا ہے۔ وقا یقی وقایتاً وقین حفاظت کرنا بچانا، سورہ دہر میں ہے فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم۔ جدید اصطلاح میں واکم من الماء کا معنی ہوتا ہے واٹر پروف، واکم من النار کا معنی ہے فائر پروف۔ وقایہ مدنیہ سول ڈیفنس۔ ذرہ غات کے ضمہ کے ساتھ بدحالی تکلیف، سورہ یونس میں ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ۔ الضر اگر اس غات پہ جو ہے وہ زبر ہو تو نقصان کو کہتے ہیں، پیش ہو تو تکلیف کو کہتے ہیں، جیسے یدعون لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اور ذرہ یضر ذرًا اور ذرًا ضرًا نقصان پہنچانا۔ ایک فارہ باب ایک شارہ سے وائے مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، ایک فارہ لیل رات کی تاریکی کا زیادہ ہونا۔ ذراتم ذرا گھر کا تین جمع اذریہ، ذرا یذرو ضرباً ہوا میں اڑنا منتشر ہونا، ذرا ریف التراب ضرباً اثرہ سے ذریعاً ضرباً ہوا کا مٹی اڑانا۔ شائفاً فصدها حشیما تضرور الریاح، شائف کا گندا بکھرے ہوئے بالوں والا۔ شائف یشعث شعثا پورا گندا ہو۔ مغبرا غبار باب اقمرار سے صیغہ اس میں فائل مفعول ہے۔ غبر یغبر غبرا غبار آلود ہونا۔ علامہ حریری کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ تاج الدین سبکی نے لکھا ہے کہ قاضی جابر بن ہبۃ اللہ نے علامہ حریری سے 14 مرتبہ مقامات کرے۔ ایک مرتبہ مقام کا سمجھ کر قاضی نے حریری سے کہا کہ شعر میں شاہیتاً مقبرہ کے بجائے صاغباً مقرہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ صاغب مقرر بھوکے سائل کو کہتے ہیں۔ علامہ حریری نے قاضی جابر کی بات تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ واقعی یہ بات ہونا چاہیے، کیونکہ ان اشعار میں آنے والے مسافر کا اختیار ظاہر کرنا مقصود ہے۔ ہر غبار آلود پر زندہ بال والے کا محتاج ہونا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ ہر صغیر موثر محتاج ہوتا ہے بھوکا پیاسا۔ یعنی کیونکہ میں نے مقامات کے 700 کے قریب نسخے امرا کرائے ہیں، اس لیے یہ تبدیلی اب مناسب نہیں۔ لفظ اربرہ پر ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ علامہ حلبی نے سیرہ حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ قائد میں زخمی ہوئے، جس کی وجہ سے بعد میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی بیوی عاطفہ بنت زید نے اپنے شوہر کی وفات پر بڑا پردرد نفسیہ کہا۔ حضرت عبداللہ کو اپنی بیوی سے محبت کیا معنی عشق تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کے دن بیوی کے ساتھ کھیل کود میں اس طرح مشہور ہوئے کہ جمعے کی نماز کی تیاری کا دھیان نہ رہا۔ حضرت صدیق اکبر کو علم ہوا تو طلاق کا حکم دیا۔ شہادت بند بیٹے نے عجیب عبادت کے حکم کی تعلیم میں طلاق کو دے دی، لیکن شدت محبت میں فراق میں غمگین کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت غم میں انہیں یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا فَلَمْ أَرَ مِثْلِي سَلَّكَ الْيَوْمَ مِثْلَهَا وَلَا مِثْلُهَا فِي غَيْرِ جُلْمٍ تُسَلَّكُ۔ میں نے اپنے جیسا آدمی نہیں دیکھا کہ اس نے آج اس جیسی کو طلاق دی ہو، اور نہ اس جیسی عورت کو بغیر دن کے طلاق دی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ شعر سنا اور طلاق کے رجوع کا حکم دیا۔ رجوع کر کے انہوں نے خوشی میں اپنا غلام آزاد کیا۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو عاطفہ نے ان کا مرثیہ کہا، جس کا ایک شعر تھا علیک لا تنفک عینی خزینۃ علیک ولا ینفک جلدی غبرہ۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میری آنکھ آپ پر ہمیشہ غمگین رہے گی اور میرا جسم ہمیشہ غبار آلود رہے گا۔ مطلب آپ کے اقرار میں زیر و زینت سے اختیار کر کے کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی۔ شب زفاف کے بعد حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاتقہ کے ساتھ بات کرنے کی اجازت طلب کی تو حضرت فاروق اعظم نے اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عاتقہ سے کہا یہ شعر آپ کا ہے نا کہ علیک لا تنفک عینی صغیرۃ علیک ولا ینفک جلدی غبرہ۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ زید میاد کی وفات پر میری آنکھ خوشی سے ٹھنڈی رہے گی
اور ہمیشہ میرے جسم پر زرد رنگ کی خوشبو رہے گی. یعنی خزینہ کے لفظ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریرہ سے اور اغبرہ کے لفظ کو اسفرہ سے تبدیل کر دیا. حضرت علی نے در حقیقت ان کے مرثیہ پر تعریض کی کہ اپنے پہلے شوہر کے مرثیے میں تو کہا تھا کہ میرا جسم غبار آلود رہے گا، دل غمگین رہے گا، اور اب آپ نے سب غم بھول کر شادی کر لی. آسکا نے یہ شعر سنا تو کہنے لگی اس طرح تو میں نے نہیں کہا تھا. پہلے شوہر عبداللہ کا غم تازہ ہوا تو رونے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پر ناراض ہوئے. پھر جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا واقعہ پیش ہوا آیا تو عاتقہ نے ان کا بھی ایک پردرد مرثیہ کہا جس کے دو شعر ہیں: من لنفس عادها اخزانها ولعین شکها طول السحر جسد لفف فی اکفانه رحمت اللہ علی ذاک الجسد. اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد حضرت زبیر ابن عوام نے ان سے شادی کی. حضرت زبیر شہید ہوئے تو ان کا بھی عاتقہ نے مرثیہ کہا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاتقہ کو جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجا، لیکن عاتقہ نے کہا کہ میں جس سے بھی شادی کرتی ہوں وہ شہید ہو جاتا ہے، آپ کی ذات کی مسلمانوں کا بھی ضرورت ہے. یہیں سے ان کا یہ مشہور جملہ جو ہے وہ مشہور ہوا ان کے متعلق کہ من اراد الشہادۃ فعلیہ بعاتقہ، جو شہید ہونا چاہتے وہ عاتقہ سے شادی کرے. اخا سفار سفر والا، سفار مصدر ہے، ترکیب میں موصوف واقع ہو رہا ہے. سالہ اس کی صفت ہے. سفر الرجل سفوراً سفر پر جانا. اس بطر ایک شعرہ سوائے مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے. اس کا اصل روپ سین با طا را ہے، لپیٹنا، لیٹنا، لمبا ہونا اور جلدی چلنا. مخکوکب باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس کوکفا اور حکفا حکوفاً ٹیڑھا ہونا، کوزہ پشت ہونا. کمر پیچھے کو نکلی ہوتی ہے بعض لوگوں کی، انہیں کوزہ پشت کہتے ہیں. حکف الظبی ہرن کا ریت کے تودے پر بیٹھنا، ہرن کا جسم کو ٹیڑھا کر کے بیٹھنا. حکف اور ریت کا لمبا اور خمدار حصہ. حکاف اور احکاف جمع آتی ہے. دیار عاد کو احکاف کہتے ہیں. سورہ احکاف میں اس کا تذکرہ ہے. وذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحکاف، ریت کے ٹیلے، خمدار ٹیلے. افطر باب افتعال سے واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے. افطر البر کو چمکنا، آہستہ آہستہ ہنسنا. فرت الدابہ فراراً جانور کی عمر کا معلوم کرنے کے لیے اس کے دانتوں کو دیکھنا. فر یا فر فراراً مفرن بھاگنا، دوڑنا. یہاں افطر چاند کا طلوع ہونا مراد ہے. ارا فنا حکم مؤثر، آرا یارو اربن سامنے آنا. فنا گھر کا سین افنی جمع آتی ہے. فنی اپنا، فنان فنا ہونا. سین کو فنا سے کہتے ہیں کہ وہاں گھر ختم اور فنا ہو جاتا ہے. مؤثرہ باب افتعال سے صیغہ اس میں فاعل ہے. وہ فقیر جو سامنے تو آئے لیکن کچھ مانگے نہیں، اسے امید ہو کہ حالت دیکھ کر کچھ مل جائے گا. اعتر مانگے بغیر بخشش عطا کرنا. سورہ حج میں ہے وہ اطعم القانع والمعتر، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دو جب اس کی حالت یہ بتا رہی ہو کہ یہ صدقہ و خیرات کا مستحق ہے. عر یا عر عرن معتبر ہو کر آنا. امکم دون الانام تر، اما یوم امن کثرت کرنا، یہی معنی یہاں پر مراد ہیں. تر سب کے سب مکمل. جاء القوم تر یعنی جمیع. تر یتر ترن تیز کرنا، مونچھیں نکلانا. ضیفاً کنوعاً کناعت کرنے والا مہمان. ضیف مہمان، ضیوف جمع اضیاف بھی جمع آتی ہے. اضافہ یضیف ضیفاً مہمان بننا. اضافہ ضیفہ مہمان بنانا. کانیہ یکنا و کناعتاً کے معنی ہوتے ہیں حصہ پر راضی ہونا، کناعت کرنا. اور ایک ہوتا ہے کنو، کاف کے پیش کے ساتھ. یہ با فتح کا مصدر ہے. کانا یکنو کنوًا سوال کرنا، تذلل اختیار کرنا. مصر مشہور ہے العز فی القناعۃ والذل فی القنوع. عزت کناعت میں ہے اور سوال کرنے میں ذلت ہے. بعض حضرات نے قنوع کو کاف کے ضمہ کے ساتھ بھی کناعت کے معنی میں استعمال کیا ہے. بمخلولا وما امر، افلولا افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. افعال ثلاثی مزید فی کا کہ 9 باب میں سے 6واں باب ہے.
یہ باب اکثر لازم استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی متعدی استعمال ہوتا ہے، جیسے احلولیتہ، میں نے اس کو شیریں سمجھا، میٹھا سمجھا۔ جوہری نے استخاف میں لکھا ہے کہ بات سے صرف دو لفظ متعدی استعمال ہوتے ہیں، احلولا اور دوسرا ارورا۔ احلولا تو متعدی استعمال ہوتا ہی ہے، اس کو لازم بھی استعمال کرتے ہیں۔ احلولا شیء، میٹھا ہونا، خوبصورت ہونا۔ حلا یخلو حلابتن، حلی یخلا حلن، اور حلوہ یخلو خلوان، میٹھا ہونا۔ امر، یہ باب فعال سے فاعل مذکر غائب کا صیغہ ہے، کڑوا ہونا، کڑوا کرنا۔ مر یا مر مرارتن سامعہ سے کڑوا ہونا۔ ینس نسا ینس نسن، پھیلانا، افشاں کرنا۔ یا اہل ذی المغنا بکیتم شر، اے گھر والو شر سے تم بچائے جاؤ۔ ولا لکیتم ما بکیتم ضرا، اور جب تک تم باقی رہو بدحالی اور تکلیف سے نہ ملو۔ قد دفع اللیل الذی فعر الی ذراکم شاہسا مغبرا، اس رات میں جو تاریخ ہے آپ کے سین کی طرف ایک پراگندہ بال والے غبار آلود شخص کو دھکیلا ہے۔ اخا سفار طال واستبر، جو طویل سفر والا ہے اور اس کا سفر لمبا ہوا ہے۔ خطن ثنا مخوقفا مصفرا، یہاں تک کہ وہ کوزہ پشت اور زرد رنگ والا ہو کر واپس لوٹا ہے۔ مثل ہلال الافق حین افتر، وقد ارى فناءکم معترا، کنارہ آسمان کے چاند کی طرح جس وقت وہ طلوع ہو وہ تمام صحن میں تمہارے صحن میں سائل بن کر آیا ہے۔ وَأَمَّكُمْ دُونَ الْأَنَامِ تُرَّ، اس نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر تمہارا ارادہ کیا ہے۔ یبغی کرم منکم ومستقرا، وہ تم سے مہمان نوازی اور ٹھکانہ چاہتا ہے۔ فدونکم ضیفا فنوحا حرا، یرضا بما لولا وما امرا، لہذا تم کنا کرنے والے شریف مہمان کو لے لو جو راضی ہو جاتا ہے میٹھے پر بھی اور کڑوے پر بھی۔ وینثنی عنکم ینس البر، اور تمہارے پاس سے لوٹے گا اس حال میں کہ تمہاری نیکی اور نیک نامی پھیلاتا ہوا جائے گا۔ یہ تمہاری بارے میں اچھی باتیں لوگوں سے کہے گا، یہ بڑے اچھے لوگ تھے، تو لہٰذا آج کے رات جو ہے مجھے کھانا بھی کھلاؤ، مہمان بھی بناؤ، اور ساتھ ساتھ جو ہے مجھے ٹھکانہ بھی دو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔